ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر تم انہیں ایک ڈھیر کسی خزانے کا دے دو، درہم کا، دینار کا، یؤدیہ الیک، تو وہ اپنے وقت پہ واپس کر دیں گے۔ یعنی یہ کچھ لوگوں کی ایمانداری کا ذکر ہے۔ اور فرمائیے اسلام دشمنی میں ہمیں اندھا پن نہیں سکھاتا، یہ ہمارے دین کا کی بڑی براڈ بیسڈ تعلیم ہے گویا، اور براڈ مائنڈیڈنیس ہے، اور وسیع ظرفی ہے، بلکہ کہیے اعلیٰ ظرفی کہ اتنی دشمنیوں میں جہاں وہ ہر وقت سازشیں کر رہے ہیں، مگر جہاں کوئی بات درست ہے تو اس کو درست کہا جا رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن سب ایسے نہیں ہیں، سب ایسے نہیں ہیں۔ آج بھی ان کی صفوں میں، ان کے درمیان جیسے جو قانون انہوں نے بنائے ہیں عدل کے، انصاف کے، تو ٹھیک ہے، ہم اس سے غلط نہیں کہتے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم مسلمانوں سے بھی توقع کرتے ہیں، اپنے حکمرانوں سے، کہ اسی طرح عدل و انصاف کے قوانین اپنے درمیان بھی نافذ کرو۔ یہ ہماری تعلیم ہے جو وہ اپلائی کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس کی اجازت دی کہ تم اچھی چیز کو اپناؤ، اور اچھی چیز اچھی ہے بہرحال۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی نہ کرو کہ اگر ایک رخ اچھا ہے، تصویر کا ایک رخ اچھا ہے تو سارے رخ اچھے ہوں، یہ ضروری نہیں۔ دونوں آنکھیں کھولو، اس لیے دوسری آنکھ کھول کے دکھایا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ نہیں دیں گے، خائن ہیں وہ، لا يؤدِّيهِ إِلَيْكَ، آپ کو وہ نہیں دیں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، جب تک کہ تم ان کے اوپر سر پہ سوار نہیں ہو جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ بس ہم ٹوک کے، نکالو بھائی نکالو، تب دیں گے۔ اب یہ آج کل جو ہے نا، اب بیرونی دنیا میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں جتنے بھی یہ مغربی ممالک، تو یہ بیرونی دنیا کی پالیسی ان کی یہی ہے، باہر کے جتنے معاملات ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دولت ہے، لوٹی ہوئی دولت ہے، چوری کا مال ہے، وہ وہاں جمع کرا کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، مگر وہ آپ لا نہیں سکتے، نہیں دیں گے نکال کے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ غلط آیا، کہ غیر قانونی آیا، مگر نہیں دیں گے، ان کے سپورٹر ہیں۔ تو مسلمان کا مال، یہاں کا ہماری قوموں کا مال، وہ جو چوری کا مال، وہ تک نہیں دینے کے لیے تیار۔ افغانستان کے حالانکہ کتنا مقروض ہے افغانستان اس وقت، جو زبو حالی کا شکار ہے، اس کے لاکھوں ڈالر ہیں جو امریکہ کے بینکوں میں، یورپ میں نہیں دے رہے، بدماشی ہے۔ اسی طرح باہر کی دنیا سے جو کوئی لوٹا کھسوٹا لے گئے، آج تک واپس نہیں کیا۔ 100 سال تقریباً استعماریت کا دور رہا، جس میں یہ ساری اقوام پوری دنیا پہ غالب رہی، برطانیہ تھا، فرانس تھا، جرمنی تھا، پولینڈ تھا، ہالینڈ تھا، ویلندیزی تھے، ہسپانوی تھے، یہ سب پوری دنیا پہ قابض تھے۔ یہاں برطانیہ آیا اور یہاں سے باقاعدہ خزانے بھر بھر کے لے گئے، چرا چرا کے لے گئے، سونا چاندی لے گئے، اور بہت سارے نوادر لے گئے، لیکن وہ واپس نہیں ہوئے۔ یہ بیرونی پالیسی ہے، اس کو بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ تو اس طرح یہ دو رخ ہیں تصویر کے، اپنے لیے کچھ ہے، دوسروں کے لیے کچھ۔ اسی طرح اپنے مفادات کے لیے مشرقی تیمور کا فیصلہ ہو تو فوراً وہ حل ہو جاتا ہے مسئلہ، اور عیسائی ریاست بن جاتی ہے انڈونیشیا میں۔ اور ادھر کشمیر جو مسلمانوں کا حق ہے، جو ان کی اپنی جگہ ہے، جہاں اکثریت ان کی، اور فیصلہ شدہ اور اقوام متحدہ سے منظور شدہ، مگر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ فلسطین جو وہاں کے لوگ حق ہے، جو صدیوں سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں، اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، وہ ان کو نہیں ملتا۔ اور اس طرح بے شمار مثالیں جہاں جہاں ظلم ہوا ہے۔ یہ دوسرا چہرہ، اللہ نے دونوں چہرے بتا دیے، ان کے دونوں چہرے سامنے رکھو۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں بڑی ناانصافی کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اندر کی چیزیں دیکھ کر کے ان کی ساری جو برائیاں ہیں نا، اس کو بھی وہ ان کے محاسن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اندھے ہو جاتے ہیں، اور پھر بس وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خرابی نہیں، اور یوں وہ مسلمانوں سے دور ہوتے جاتے ہیں اور دشمنوں سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ الحاد و بے دینی کی پہلی جو سیڑھی ہے نا، پہلا زینہ، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب آدمی مغرب کو اور مغربی دنیا کو ایز اٹ از ہر حال میں قبول کرنا شروع کر دے، اور وہ یہ کہے کہ بس وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ یہ الحاد ہے،
یہ الحاد ہے. الحاد کا پہلا زینہ یہی ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ آدمی ان کے ظلم کو بھی جو ہے عدل سمجھے, ان کے برائیوں کو بھی اچھا سمجھے, یعنی مغرب پرست ہو جائے. جب مغرب پرست کوئی ہو جائے گا, یہودیت پرست کوئی ہو جائے گا, چاہے وہ یہودی نہ کہلائے, عیسائیت پرست کوئی ہو جائے ذہنی طور پہ, چاہے عیسائی نہیں بنا تو یہ وہ اپنے دین کے ساتھ الحاد کر رہا ہے اور کفر کا آغاز کر رہا ہے. وہ اس انداز سے دیکھ رہا ہے مغرب کو, تو یہ بالکل غلط ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو اسٹیج ہے اس کا الحاد کا, وہ یہ ہے پھر اس کا تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جو رزلٹ آتا ہے الٹیمیٹلی وہ یہ کہ پھر اسے مسلمانوں میں جو دین کی جو علامتیں ہوتی ہیں نا, وہ ان سب سے نفرت ہو جاتی ہے. جیسے علماء سے, مشائخ سے اور دینی شاعر سے, نماز روزے کی باتوں سے, اذان نماز سے, ان چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو. یہ کفر کا دوسرا قدم ہے, یہ دوسرا اسٹیج ہے. اس طرح 3, 4, 6, 7 اسٹیج آتے ہیں جناب. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ آدمی وہاں مغرب کو اس طرح دیکھنا شروع کر دے کہ بس وہ مغرب پرست ہی بن جائے اور ان کی برائیاں بھی اسے اچھی لگنے لگے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے.